خواب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے، کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا۔ آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا۔ لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے۔ بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی؟ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں۔ تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا۔ یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے۔ اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے۔ ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے
تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج. مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے. میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے. ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری. آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی، تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتی اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے. پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں گے، مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب، حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی. اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو، اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے. کہا گیا وہ شر ہے، وہ شیطانی ہے. خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، مرغے نے بانگ دی. تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی، اپنا مطالعہ بند کیا، اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے. مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے. کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا. اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا. حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے، کیا خرابی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے. قاتل اللہ ھذا الدیک، اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا. جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے، اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا، میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا. مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا، مر چکا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو
नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया कि बेटा इसके बाद कभी किसी के लिए इस तरह का जुमला ना कहना, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारी जुबान में असर रखा है। बताना मकसूद ये है मेरे अजीजों कि उनका कितना वक्त गया होगा, आधा से पौना घंटा, जिसके लिए वो इतने जलाल में आए कि उस मुर्गे को फिर कभी दोबारा पसंद नहीं फरमाया और वो खत्म भी हो गया। यहां तो पूरी की पूरी रातें जाया हो गई, बरस के बरस जाया किए, महीनों जाया किए और कभी उफ तक नहीं। मेरे अजीजों, तुम्हारे पास जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है अल्लाह को मनाने के लिए और उसको राजी करने के लिए। मैं एक हदीस पाक आपको सुनाकर मकसद जिंदगी आपको बताना चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअलु अन खमसिन। क़यामत के दिन इब्ने आदम यानी हर इंसान, कोई इंसान के दोनों कदम हट नहीं सकेंगे अपनी जगह से। जो महशर का मैदान होगा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम, पूरे इंसानों में से किसी इंसान के दोनों कदम हटेंगे नहीं उस वक्त तक, हत्ता युसअलु अन खमसिन, जब तक कि उससे 5 चीजों का सवाल ना हो जाए, जब तक कि उससे 5 चीजों के बारे में पूछ ना लिया जाए। वो 5 चीजें क्या हैं? ये तिरमिजी शरीफ की सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन उम्रिही फीमा अफनाहू, सबसे पहला सवाल ये होगा कि अल्लाह ने जो तुझे पूरी उम्र दी, तूने कहां कहां गुजारी, पूरा हिसाब दे दे। वअन शबाबिही फीमा अबलाहू, दूसरा सवाल, हालांकि उम्र में ये सारी चीजें आ गई थी, लेकिन फिर खास एक सवाल ये करेगा रब ताला, फी अन शबाबिही, तेरी जवानी के बारे में पूछा जाएगा। हर एक की जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि तूने ये कहां कहां गुजारी। और तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और उसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि कहां से हासिल किया था। वफीमा अनफकहू, और कहां खर्च किया, ये चौथा। और वफीमा, और सवाल होगा वफीमा आमिल मिन अलिमा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना उसने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया था। ये 5 सवालात जब तक ना किए जाएं, हर इंसान से कोई वहां से हटेगा नहीं। सबसे पहला सवाल उम्र के मुतालिक ही है। क्या हमारे पास इन 5 सवालात के जवाबात तैयार हैं? नौजवानों, तुम बताओ कि जवानी के मुतालिक जब सवाल होगा तो बुजुर्गान दीन जो इसकी तशरीह फरमाते हैं, दूसरे सवाल पर इंसानियत अटक कर रह जाएगी, यहां तक कि ये दूसरा सवाल है ना, वान शबाबिही फीमा अबलाउ, और जवानी के मुतालिक पूछा जाएगा कि कहां कहां गुजारा, बता दे। अब बताने के लिए जब शुरू करता है जवान कि मेरी जवानी शुरू हुई थी 15 साल से, और जब बताना शुरू करता है, बुजुर्गों ने तशरीह में लिखा किसी की जवानी का हिसाब दे देते 200 साल लग जाएंगे, लेकिन उसका हिसाब खत्म नहीं हो रहा होगा। 200 साल का अरसा गुजर चुका होगा। बाज उसी सवाल में अटक करके 300 साल 400 साल खड़े हो चुके होंगे, और किसी घबराहट की जरूरत, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं। 50,000 साल के बराबर का एक दिन है, तुम्हें तो हिसाब देना है। कोई इतने इतने सालों तक खड़े रहेंगे सिर्फ दूसरे सवाल के जवाब में। एक उम्र कहां गुजारा, दूसरे उसने अपना शबाब, अपनी जवानी कहां बिताई। लिख करके रख लो कि अपनी जवानी के मुतालिक क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये कहोगे कि मैंने तो अपनी जवानी की हर रात गेम खेलने में गुजारी, जवानी की हर रात चैटिंग में गुजारी, जवानी की हर रात लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते और उनके ऐबों को देखने में गुजारी। इंसान की ये फितरत है कि वो हमेशा बुराई देखना पसंद करता है। इस फितरत से बाज आना चाहिए। ऐ अजीज़ो, वक्त की कीमत समझो। और नौजवानों से मैं कहूँगा, अब तुम्हारे लिए हालात इस कदर तेज़ी से बदले जाएंगे
کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی. امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں، قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا. وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے. انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے. ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو، بہت بڑا اثر ہو. تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی، رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں. یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے، بیٹھ کہوں تو بیٹھے، چل کہوں تو چلے. یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں. اس پر پوری دنیا آج، پوری دنیا نہیں، یہودی لابی سب سے زیادہ اس میں مصروف عمل ہے. چند دنوں پہلے ابھی ایک یہودی عالم نے باضابطہ ویڈیو کانفرنسنگ، ویڈیو کروا کر کے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے 5 سالوں میں پلان کیا ہیں، ہم پوری دنیا کو کیا کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ اس کا اعلان ہو، ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزوں. لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟ یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا. آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں. یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے، دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا. مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی، کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں، آج روتی ہیں، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا. راجہ دابیر سنگھ، یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1300 سال پہلے تقریباً. راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی، بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے. تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے. تو اس وقت جو تاجر آئے تھے ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں، گرفتار ہیں. تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی. وہ خود ایک ظالم تھا، لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی، محمد بن قاسم. رک گیا، پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے. یہ ہند اور سندھ 2 خطے تھے ہمارے، جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا، کچھ ہندوستان میں. سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں، وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا. یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی. جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا
کہ یہ پورے کے پورے فوج تتر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا، ان خواتین کو آزاد کرایا گیا۔ پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر۔ لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا، صرف 19 سال کا جوان تھا۔ 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا، برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے۔ سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں۔ 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی۔ آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے، اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے۔ جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان۔ اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی، یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے، علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے
आज से कई 100 साल पहले लोगों को तस्वुर दिया इल्म तिब का, सर्जरी के मामलात पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं थे। सबसे पहले अबू बकर राजी ने सर्जरी के तरीके बताए, हॉस्पिटल का निजाम बताया कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए। बगदाद में उन्होंने खलीफा से कहा कि गोश्त के टुकड़े काट करके हर मोहल्ले पर लटकाए जाएं, एक एक लकड़ी में लटकाए गए 10-12 मोहल्लों में, और 3 दिन के बाद वो निकालने लगवाए। इमाम राजी ने देखा कि जो गोश्त का टुकड़ा सबसे लेट खराब हुआ या सूखा, बहुत सारे तो सड़ गए सूख गए, जो बहुत देर तक सही सलामत था, अबू बकर राजी ने कहा यहां हॉस्पिटल बनाया जाए। कहा क्यों? कहा यहां की आबो हवा जिस्म को जल्दी खराब नहीं होने देती, मरीज को ऐसी जगह रखा जाए जहां की आबो हवा उसके जिस्म को सलामत रखे। यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अबू बकर राजी ने, जब उनकी उम्र 33 साल की थी। 33 साल की उम्र में बड़े से बड़ी दुनिया को इन्होंने फार्मूले पेश किए। एक दो नहीं मेरे अजीजों, इब्न साआती, लक़ब साआती खुरासानी, एक मशहूर साइंसदान, मिस्र के रहने वाले, और आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात बता रहा हूं, खलीफा हारून रशीद के जमाने, तब इस साइंसदान ने हाथ की घड़ी इजाद की और पूरा प्लैनेट सिस्टम देखने का तरीका इजाद किया। सैयारे गर्दिश कहां करते हैं, ग्रेविटी सिस्टम जो बाद में न्यूटन के लिए पेश किया गया, यह सबसे पहले मुस्लिम आलिम दीन ने पेश किया, कशिश सिकल जिसको कहते हैं। और सबसे पहले अबू बकर राजी ही हैं जिन्होंने केमिकल की दुनिया में सबसे पहले एसिड तैयार किए, सल्फ्यूरिक एसिड, जो आज कीमिया में बुनियाद की हैसियत रखता है। ये तमाम चीजें दुनिया को देने वाले वो मुस्लिम साइंसदान थे। मेरे अजीजों, में इनकी मिसालें सिर्फ इसलिए पेश कर रहा हूं कि दुनिया में ये तरक्कियात और दुनिया में जीने के सलीके इस्लाम ने और मुसलमानों ने दिए, आज पूरा का पूरा पलट दिया गया और तुम्हें इतना पीछे धकेल दिया गया कि आज दुनिया तुम्हें तहजीब सिखाने आ रही है। आज तुम्हें मैनेजमेंट डेवलप करने के लिए तरीके सिखाए जा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि गुलामी के अंदाज में तुम सीखने के लिए गैरों के दरबार में जा रहे हो। ऐ मेरे अजीजों, आज सबसे बड़ा जो हमारे पास नुकसान हुआ है वो हमारे बच्चों को हमारा माजी ना पढ़ाना, हमारी तारीख ना पढ़ाना। चंद साल और तुम इस तरह आंख बंद करके बैठे रहो, तब उसके बाद बच्चों का हाल ये होगा। ये मुस्लिम साइंसदान तो भुला ही दिए गए हैं, ये तो कहां मालूम है, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं मालूम, ये तो भुला ही दिए गए हैं। औलिया इकराम भी भुला दिए जाएंगे, तारीख खत्म की जाएगी, और चंद दिनों के बाद मैं बारह ये कहता हूं, शायद बच्चे बाद में ये भी पूछेंगे मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब इस तरह हम तारीख से अपनी आंखें बंद करके बैठे और सारा का सारा हमारा वक्त इसी मोबाइल इंटरनेट पर गुजरे, जो फजूल और फहश चीजों को देखने में, ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज अपनी जिंदगी की कदर और कीमत समझो और बाज आ जाओ। तुमसे सवाल होगा तुम्हारी जवानी के मुतालिक, तुम यहां पर अल्लाह की इबादत के लिए बनाए गए हो, उसी चीज में अभी खरे नहीं उतर सके, इसी में बहुत सारी चीजें बाकी रह गई हैं। इसीलिए शायर ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये एक इस्तिगासा के तौर पर यूं कहा था, ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आके पड़ा है। जो पूरी दुनिया को क़ियादत सिखाने के लिए निकला था इस्लाम, वो आज अपने ही देश में गरीबुल गुरबा है। आज जितने मुस्लिम ममालिक हैं वहां की भी हालात यही हैं कि उनके यहां गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, न जाने क्या क्या मादनियात हैं, लेकिन निकालने वाले यूरोपियन हैं, अमेरिकी हैं, इन पर इजारादारी पूरी बाहर की कंपनियों की है। क्या हम इस कदर आज इल्म से और अपने मकसद जिंदगी से बिछाड़ दिए गए? ऐ मेरे अजीजों, मैं पढ़ रहा था यहूदियों के मुतालिक, बरसों गुजर गए, 1400 साल हो गए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को। बाज़ उलमा भी इसको रिजेक्ट करते हुए आज अलग अंदाज से बोलने की कोशिश करते हैं। हुजूर ने फरमाया था, अपने बच्चों को निशानाबाजी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस में, इन्हें घुड़सवारी सिखाओ, तीर अंदाजी सिखाओ। और एक
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये 3 चीजें सिखाने के लिए फरमाया गया। आपके बाद जब ये बात कही जाए तो ये घोड़ों का जमाना नहीं है, मर्सिडीज कार का जमाना है। आप तीरंदाजी का जमाना नहीं, अब तो बम बारूद पेट्रोल मिसाइल का जमाना है। ठीक है, जदीद दुनिया में तुम ये जवाब तो दे सकते हो, लेकिन आज ही की बात मैं बताऊं, इजराइल में आज भी यहूदियों को देखा गया, वहां पर 6 साल के बच्चे को कंपलसरी निशानाबाजी सिखाई जाती है, जबकि उनको मालूम है यह जमाना तीर अंदाजी का नहीं, लेकिन निशानाबाजी क्यों सिखाई जा रही है? घुड़सवारी आज भी सिखाई जा रही है इजराइल में, आज भी। क्या उन्हें नहीं मालूम? वही कारों की इजाद करने वाले लोग हैं बहुत सारे। अजीजा ने गिरामी वकार, मैंने ये महसूस किया दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी के फरमान के मकासिद समझ गई और वो हल करने पर अपने बच्चों को आमादा कर लिया, और हम तरक्कियात के नाम पर अपने ही नबी के फरामीन को पीछे छोड़ते चले गए। मैंने शायद इससे कबल भी आपसे कहा था, एक औरत जब हामला हो जाए इजराइल में तो 9 महीने उसकी निगरानी के लिए बजट पास होता है। हामिला औरतों के लिए बजट पास किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। 9 महीने वो कैसे गुजारेगी? उसे मैथमेटिक्स के टफ फंडे दिए जाते हैं हल करने के लिए कि औरत इनमें अपना वक्त सर्फ करे, उसके पेट में पलने वाला बच्चा ज़हीन पैदा होगा। औरत को हिसाब में पूरा दिन गुजारने के लिए कहा जाता है, बहुत सारी चीजें। और जब पैदा होता है बच्चा, उस वक्त से उसकी प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग होती है। हर यहूदी बच्चा बिजनेसमैन बने, हर यहूदी बच्चा टॉप इंजीनियर बने। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया, इसीलिए मुट्ठी भर होकर पूरी दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब सोचते। अजीजा ने गिरामी वकार, आज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रह गया कि इन बच्चों को जो तुमने आवारा छोड़ दिया है, बेकार और अबस छोड़ दिया, या फिर जो नौजवानों ने अपने आप को समझ लिया कि हम बेकार हैं, अबस है, वो वापस आ जाएं। अल्लाह ने तुम्हें बेकार नहीं बनाया, फजूल नहीं बनाया। तुम्हारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है मेरे अजीज, तुम्हारी जवानी सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए नहीं है। वो अपने बच्चों को असली गेम खिला रहे हैं, मिसाइल पकड़ा करके, बंदूक पकड़ा करके, तीर पकड़ा करके, और तुम्हें मोबाइल में मसरूफ करके रख दिया। तुम पबजी में रहो और हम हकीकी मैदान में रहेंगे। तुम इसी में लड़ते रहो और वो अपने बच्चों को हकीकी मैदान में ले आएंगे।